وہی حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص کا ایک جن سے آمنا سامنا ہو گیا. روایت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن مسعود نے اس شخص کا نام بیان ایسے بولتے آپ کہ ایک شخص کا اور ایک انسان کا آمنا سامنا ہو گیا. تو جن جو ہے وہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. آپ نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا, جنات کے اندر طاقت ہوتی ہے. یہ پوری پوری بستیاں الٹا دیتے ہیں اور کئی کئی لوگوں سے اکیلے مقابلہ کرتے ہیں, خاندان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو ان کے پاس انسان سے زیادہ طاقت ہوتی ہے جن کے پاس. حضرت ابن مسعود نے کہا کہ ایک بہادر انسان کا ایک جن سے آمنا سامنا ہوا تو دونوں نے آپس میں گفتگو کی. وہ شخص کتنا بہادر ہوگا, جیسے جن سامنے آئے تو ڈر کر بھاگا. آہستہ بولتے آپ. یہاں تو جن نہیں آتا, صرف سایہ ہے. کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں گھر میں سایہ ہے تو گھر میں نہیں جاتے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, سایہ نظر آ رہا ہے, جن نام و نشان نہیں, تو لوگ جگہ چھوڑ کر بھاگ جائیں. تو وہ شخص کہتا کیسا بہادر ہوگا کہ جن جب سامنے آئے تو سامنے کھڑا ہو گیا, گفتگو شنید ہو رہی ہے, کہا کہ میں طاقتور ہوں. اس انسان نے کہا کہ نہیں میں طاقتور ہوں. جن کہتا میں طاقتور, اور انسان نے کہا, آہستہ بولتے ہیں آپ آہستہ, میں طاقتور. تو کہا کہ کشتی ہو جائے. طاقتور کون ہے؟ تو کشتی کر لیتے. جو طاقتور ہوگا وہ جیت جائے گا, جو کمزور ہوگا وہ ہار جائے گا. کہتے ٹھیک ہے. مقابلہ طے پا گیا. دونوں کے درمیان جب کشتی ہوئی, حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ انسان نے جن کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا. انسان غالب آ گیا اور جن مغلوب ہو گیا. انسان جیت گیا, جن ہار گیا. روایت بیان کر رہے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کرام سن رہے ہیں, لیکن انسان کون ہے نام بتایا. آہستہ بولتے آپ. نہیں کہا جب وہ جن ہار گیا تو اپنی جیب بٹانے کے لیے بات میں کہا کہ نہیں جی فراڈ ہو گیا ہے, دھوکہ ہو گیا ہے, میں ابھی صحیح طریقے سے تیار نہیں تھا, میں نے پوزیشن ابھی سنبھالی نہیں کہ تم نے اٹھا کر مجھے پٹک دیا. اگر تو طاقتور ہے اور تجھے اپنی طاقت پر اتنا یقین ہے کہ تو کشتی دوبارہ ہونی چاہیے, دوبارہ میرا سامنا کرو, دوبارہ میرا مقابلہ کرو. تو انسان دوبارہ تیار ہو گیا, دوبارہ کشتی ہوئی تو انسان نے اسے دوبارہ اٹھا کر زمین پر اسے پٹک دیا. تو انسان غالب آ گیا اور جن مغلوب ہو گیا. انسان طاقتور اور جن مغلوب. اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ تیری جو کلائیاں ہیں یہ کتوں کی طرح کمزور ہیں, جیسے کتے کی کلائیاں ہوتی ہیں. یہ سارے جن ایسے ہوتے ہیں یا جنات کے اندر تو کوئی کمزور ترین جن ہے کہ تیرے اندر تو طاقت ہی کوئی نہیں, میں تجھے اٹھا کر پٹک دیتا ہوں, تیری کلائیاں کمزور ہیں, تو خود کمزور ہے کہ تیرے سارے جن ایسے ہوتے ہیں. جنات کے اندر کوئی مضبوط طاقتور اگر کوئی جن ہے تو جا ان کے پاس کسی طاقتور جن کو لے کر آ تاکہ میرا اس کا مقابلہ ہو سکے. تو اس جن نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں, میں تو جنات کے اندر بہت ہی مضبوط ترین جن ہوں اور میری طاقت تو بہت زیادہ ہے. ہماری کلائیاں ایسی ہوتی ہیں, میری طاقت بہت زیادہ ہے. لیکن بات سن, اگر تو اتنا ہی طاقتور ہے, تجھے اتنی ہی اپنی طاقت پر ناز ہے, تو تیسری مرتبہ پھر مجھ سے کشتی لڑ. اگر تو نے مجھے اب کی بار ہرا دیا تو ایک وظیفہ میں تجھے عطا فرما دوں گا. ایک وظیفہ میں تجھے, یعنی اسے یقین تھا کہ 2 مرتبہ تو انسان لڑ چکا ہے, اب یہ تیسری مرتبہ مجھ سے نہیں لڑے گا. تو اب اس نے کہا کہ لالچ دی, اگر تو نے مجھے ہرا دیا, 3 کشتیاں تو جیت گیا, تو ایک وظیفہ, آہستہ بولتے ہیں آپ لوگ, ایک وظیفہ میں تجھے دوں گا. تو انسان پھر تیار ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. کشتی ہو گئی دوبارہ. انسان نے دوبارہ اس کو اٹھایا تو زمین پر پٹک دیا. اب انسان نے کہا کہ بھائی تیرا مجھ سے وعدہ ہے وظیفے کا, تو وظیفہ مجھے بتا, وظیفہ کیا ہے؟ اس نے کہا وظیفہ یہ ہے کہ رات کو جب تو اپنے گھر میں ہو, تجھے آیت الکرسی آتی ہے. اس جن نے کہا انسان سے, تجھے آیت الکرسی آتی ہے؟ تو اس انسان نے کہا کہ ہاں مجھے آیت الکرسی آتی ہے. اب ہے وہ جن, لیکن چونکہ قرآن کی طاقت سے واقف ہے, اور وہ جن مسلمان نہیں تھا, شیطان جن تھا, لیکن قرآن کی طاقت سے, آیت الکرسی کی طاقت سے واقف تھا. اس نے کہا تجھے آیت الکرسی آتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں. کہا رات کو اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مار دے تو صبح تک نہ کوئی جن نہ کوئی شیطان تیرے مکان میں داخل نہیں ہو سکے گا. صبح پڑھ کر پھونک مارے گا تو شام تک کوئی جن اور کوئی شیطان تیرے مکان میں داخل نہیں ہوگا. آہستہ بولتے ہیں ہم. یہ آیت الکرسی کی طاقت ہے. آیت الکرسی پڑھ دو, جن شیاطین یہ آیت الکرسی سے ڈر کر بھاگتے ہیں. کہا اپنے گھر میں پڑھ کر پھونک مار دو گے, رات کو پڑھو گے تو صبح تک شیاطین بھی نکل جائیں گے, جنات بھی نکل جائیں گے. صبح پڑھو گے تو شام تک
شیاطین بھی نکل جائیں گے اور جنات بھی نکل جائیں گے۔ یہ وظیفہ اس جن نے، جو شیطان جن تھا، اس نے اس انسان کو دیا۔ حالانکہ اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت بھی ہے حضرت ابو ہریرہ کی کہ جب اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ کو صدقے کے مال پر محافظ مقرر کیا تو رات کا وقت تھا، ایک چور آیا، مال چوری کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا، اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، غریب ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو ہریرہ، تو نے رات کو چور پکڑا تھا، اس کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ تو بہت زیادہ یتیم اور غریب اور محتاج تھا، مجھے اس پر ترس آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ اگلی رات کو پھر آ گیا، پھر حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، اس نے کہا میں بڑا غریب ہوں اور محتاج ہوں، بچے بھوکے ہیں، میں ضرورت مند ہوں اس لیے آیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح پھر بارگاہ رسالت میں آئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابو ہریرہ، رات والے چور کا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ، اس نے سخت حاجت پیش کی، میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تجھے جھوٹ بول کر گیا ہے، پھر آئے گا۔ تیسری رات آ گئی، حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا، کہا کہ اب تجھے میں نہیں چھوڑوں گا، ہر بار تو آتا ہے اور جھوٹ بول کر چلا جاتا ہے، اب تجھے میں نہیں چھوڑوں گا، تجھے لے جاؤں گا بارگاہ رسالت میں۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ کہا وظیفہ کیا ہے؟ کہ آیت الکرسی پڑھ کر 7 مرتبہ اپنے مال پر پھونک مار دے، جب تک تیرا مال رہے گا اللہ کے فرشتے تیرے مال کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ تو وہ جو وظیفہ اس نے دیا، آنے والے چور نے، اب حضرت ابو ہریرہ جب بارگاہ رسالت میں آئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابو ہریرہ، رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ، اس نے مجھے ایک وظیفہ بتلایا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا وظیفہ ہے؟ عرض کیا رسول اللہ، اس نے کہا 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر مال پر پھونک مار دے، تیرے مال کی حفاظت رہے گی، چور وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ تو اللہ کے رسول مسکرائے اور مسکرا کر کہا تھا وہ شیطان، پر جو بات کر کے گیا ہے وہ درست کر کے گیا ہے، تھا وہ شیطان، لیکن آیت الکرسی کی فضیلت، اس کی عظمت اور اس کی شان و شوکت اور اس کی برکات سے وہ شیطان واقف تھا۔ اور یہاں پر یہ جن ہے جو انسان سے لڑ رہا ہے، 3 کشتیاں لڑی، تینوں ہار گیا، اب وظیفہ دیا ہے، کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کر رات میں گھر میں پھونک مار دے، صبح تک کوئی شیطان تیرے مکان میں داخل، اور صبح پڑھ کر پھونک مار دے تو رات تک کوئی شیطان داخل نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ اس نے اس انسان کو دیا۔ حضرت ابن مسعود نے یہ وظیفہ صحابہ کرام کو سنا دیا تو کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ شخص تھا کون جو اتنا بہادر تھا، جن کو دیکھ کر بھاگا نہیں، جن سے اس نے گفت و شنید کی، پھر اس نے جن سے مقابلہ کیا، اور 3 مرتبہ اس نے جن سے کشتی لڑی، اور تینوں مرتبہ اس نے جن کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ آخر ایسا بہادر، ایسا طاقتور، ایسا ہمت والا اور ایسے شجاعت والا بندہ تھا کون؟ حضرت ابن مسعود نے کہا کہ اتنا بہادر اور اتنا طاقتور اور اس قدر ہمت والا حضرت عمر کے علاوہ کوئی اور ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ وہ تو حضرت عمر ہے۔ کہا اس سے زیادہ اتنی ہمت تو کسی اور بندے کے اندر، آہستہ بولتے ہیں، اتنی ہمت کسی اور شخص میں نہیں ہے۔ یہ ہمتیں، یہ شجاعت، یہ طاقت، یہ سب کچھ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔